حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو، حسد کرنے والے کی 5 اہم نشانیاں ہیں۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہوں اس سے بچے رہنا، وہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضرت حسد کرنے والے کی 5 اہم نشانیاں، 5 علامتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں، نمبر 1، جب آپ کسی حاسد انسان سے کسی کام کے متعلق مشورہ مانگیں گے تو وہ آپ کو اسی کام کے متعلق ناکام لوگوں کی کہانیاں سنانے لگ جائے گا، ناکام لوگوں کی کہانیاں سنانے لگ جائے گا اور آپ خود بخود اس کام سے دور ہو جائیں گے، حالانکہ یہ کام آپ کے لیے مفید تھا۔ اگر آپ کا دوست آپ کو اچھا مشورہ دے دیتا، اگر آپ کسی حاسد سے اس کام کے متعلق مشورہ نہ مانگتے، کسی اور سے مانگتے، اگر یہ کام آپ کر ڈالتے، یہ آپ کے لیے اچھا کام تھا، لیکن حاسد دوست نے تمہیں اس سے دور کر دیے، وہ ناکام لوگوں کی کہانیاں سنانے لگ جائے گا۔ نمبر 2، حسد کرنے والا دوست آپ کو اوپر سے تو مخلص نظر آئے گا لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹتا رہے گا۔ اوپر سے آپ کو مخلص نظر آئے گا مگر اسی مخلصی کی آڑ میں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نمبر 3، حاسد انسان کبھی بھی آپ سے اپنی زندگی کے معاملات ڈسکس نہیں کرے گا، گھریلو معاملات نہیں بتائے گا، اپنی زندگی کے معاملات، اپنے خیالات ہرگز نہیں بتائے گا۔ وہ ہرگز نہیں بتائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کیا کچھ سوچ رہا ہے، مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رکھتا ہے اور اس کے آگے کے ارادے کیا ہیں، وہ اپنا کچھ نہیں بتائے گا لیکن آپ سے سب کچھ وہ سنے گا کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے مستقبل کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا۔ وہ آپ سے آپ کے خیالات کے بارے میں ضرور معلومات لے گا لیکن اپنے خیالات سے تمہیں آگاہ ہرگز نہیں کرے گا۔ نمبر 4، حاسد انسان ہمیشہ کے لیے آپ کی چھوٹی اور معمولی سی خوشی کو بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب بھی وہ آپ کو خوشگوار موڈ میں دیکھے گا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرے گا جس سے آپ کا موڈ بری طرح خراب ہو جائے گا۔ نمبر 5، حاسد انسان ہمیشہ آپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جو جوتا آپ پہنیں گے وہ بھی وہی جوتا پہنے گا، جو گھڑی آپ پہنیں گے، جو لباس آپ پہنیں گے، جو گاڑی آپ کے پاس ہوگی، جو گھر آپ کے پاس ہوگا، وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا کیونکہ وہ بلا وجہ آپ کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں لگا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا حسد کرنے والا جو ہے وہ ہے ابلیس، سب سے پہلا حاسد وہ ہے شیطان، جو تمام حاسدین کا قائد ہے، تمام حاسدین کا چیئرمین ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ حسد کرنے والے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جلنے والے جتنے لوگ بھی ہیں، ان تمام لوگوں کا جو قائد ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حسد کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، حسد کرنے والا شخص جب کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نعمت میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دولت، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ جوتا، یہ گھڑی، یہ نام، یہ شہرت میرے پاس ہو یا نہ ہو، اس کی یہ دولت میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس سے بھی جاتی رہے۔ جوانوں، اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے۔ اس قسم کا حاسد جب تک توبہ نہیں کرتا اس کا یہ گناہ دھلتا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا درجہ، جب کوئی حاسد کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے، اس کی شہرت کو دیکھتا ہے، اس کے نام کو دیکھتا ہے، اس کے لٹھے کے سوٹ کو، اس کی گاڑی کو، اس کے گھر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس کے پاس نہ ہو، یہ سب کچھ میرے پاس ہو۔ اس کو اللہ نے کیوں دیا ہے اور اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو اللہ نے امیر کیوں بنایا ہے، مجھے بھکاری کیوں بنایا؟ اللہ نے اسے بھکاری کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک حسد کرنے والا توبہ نہیں کرتا اس کا یہ گناہ دھلتا نہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عمر، حسد سے بچتے رہنا،
خدا را حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ حسد مومن کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اگر تم اپنی نیکیاں بچانا چاہتے ہو پھر حسد کے قریب نہ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک حسد کرنے والا مسلمان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ جیلس کرنے والا مسلمان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے 7 آسمان اس کے سر کے اوپر دہ ماروں جو میرے دین کا نقصان کر رہا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ وزیر روزانہ آتا، بادشاہ کو کچھ نصیحتیں کرتا۔ وہ بادشاہ کو بڑا ہی اچھا لگتا تھا، وہ بادشاہ کو بڑی اچھی باتیں سناتا تھا۔ یہ بادشاہ کو اچھا لگنے لگا، دوسرا وزیر حسد کرنے لگا کہ یہ وزیر جو ہے بادشاہ کے قریب کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، بادشاہ کے دل میں کیوں بستا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن وہ حسد کرنے والا وزیر بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کو نصیحتیں کرنے والا شخص آتا ہے نا، یہ تو اتنا بڑا منافق ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا جی کون سی منافقت کی؟ کہا بادشاہ سلامت، یہاں سے آپ کو نصیحتیں کر کے باہر جاتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے بادشاہ اتنا کم بخت ہے، ایک ماہ تک اپنے دانت صاف نہیں کرتا، اس کے منہ سے بدبو آتی۔ بادشاہ نے کہا اچھا، وہ اتنا اچھا ہے، وہ ہمیں نصیحتیں کرنے آتا ہے، کم بخت باہر جا کے اتنی بڑی منافقت کرتا ہے۔ حاسد وزیر نے کہا بادشاہ دیکھ لینا، کل اس کو اپنے قریب بلانا، اگر میری بات سچی ہے تو دیکھ لینا یہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دے گا، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دے گا، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا، پھر میری بات سچی ہی نکلے گی، کل دیکھ لینا۔ اب یہ حسد کرنے والا یہاں سے بادشاہ کو بھڑکا کر اس نصیحت کرنے والے وزیر کے پاس چلا گیا، اس کو اپنے گھر لے کے گیا، اس کو پیاز کھلانے لگا، کھانے کے ساتھ پیاز کھلانے لگا۔ پیاز کھلا کر دونوں وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ڈیوٹی پہ آئے۔ اب یہ وزیر جو ہے نصیحتیں کرنے لگا، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، میرے پاس۔ اب یہ جیسے ہی بادشاہ کے قریب گیا تو اس نصیحت کرنے والے وزیر نے اپنا ایک ہاتھ اپنے منہ کے اوپر دے دیا کہ کل میں نے پیاز کھائی تھی، کہیں بادشاہ کو بدبو نہ آئے۔ اب جیسے اس نصیحت کرنے والے وزیر نے اپنا ہاتھ منہ کے آگے کیا تو بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا یہ تو واقعی منافق بندہ ہے۔ اب بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی بادشاہ کسی کو انعام و اکرام سے نوازتا تو پہلے ایک خط لکھتا، اپنے ہاتھوں سے خط لکھتا کہ جاؤ فلاں حکیم کے پاس، فلاں امیر کے پاس، فلاں وزیر کے پاس، اس کو میرا خط دکھاؤ اور اپنا انعام وصول کر لو۔ اور جب بادشاہ کسی کو سزا دینے پہ آتا تو وہ سزا خود نہیں لکھتا تھا، کسی دوسرے وزیر سے لکھواتا تھا۔ جب بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا یہ تو واقعی منافق ہے، یہ تو چور نکلا ہے، کم بخت گنہگار نکلا ہے، تو بادشاہ نے اپنے معمول کے خلاف قلم اٹھائی، اس کی سزا خود لکھنے لگا۔ اس کی سزا یہ لکھی کہ یہ وزیر جیسے ہی آپ کو خط دکھائے گا تو فوراً ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ بادشاہ نے یہ لکھ کر اس نصیحت کرنے والے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جاؤ فلاں حکیم کے پاس، فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، اس کو جا کر میرا یہ خط دکھانا۔ اب یہ جیسے ہی شاہی محل سے باہر نکلا تو وہ حسد کرنے والا دوڑ کر آیا، اس نے تو سمجھا کہ شاید یہ بادشاہ اس کو انعام اکرام سے نواز رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ خط مجھے دو، میں دے کے آتا ہوں۔ اس حسد کرنے والے نے زبردستی سے اس سے خط لے لیا، خود حکیم کے پاس چلا گیا، بڑا خوش تھا کہ آج مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، انعام ملے گا، بڑا پیسہ ملے گا۔ اب جیسی حکیم صاحب نے وہ خط دیکھا، اوپر لکھا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس کم بخت کا سر تن سے جدا کر دو، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اس کے سر تن سے جدا کر دی، فوراً ہی اس کم بخت کو حسد کرنے والے کو مار دی۔ دوسرے دن حسب معمول یہی نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا، فرمایا اوے تیرا کیا بنا، تو خط دینے نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں خط دینے جا رہا تھا، لیکن فلاں وزیر جو تھا نا وہ میرے پاس آیا، زبردستی سے اس نے خط لے لیا اور کہا کہ میں ہی آگے حکیم کو خط دینے جاؤں گا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کس طرح کا وزیر تھا، مجھے یہاں بھڑکا کے گیا ہے، آگے اس نے خط بھی خود وصول کر لیا ہے۔
کیونکہ بادشاہ اپنی عادتوں سے واقف تھا۔ بادشاہ نے اس نصیحت کرنے والے سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ باہر جاتے ہو ایسے کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری زبان جل جائے، اس زبان سے آپ کی بدنامی کیوں کروں میں؟ اچھا پھر جب تو میرے قریب آیا تھا، میں نے بلایا تھا، تو پھر تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ کیوں دینے لگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسی وزیر نے مجھے اسی دن پیاز کھلائی تھی، اسی دن پیاز کھائی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا کہ بادشاہ کو بدبو محسوس نہ ہو۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ تھا حسد کرنے والا۔ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا واقعی وہ حسد کرنے والا تھا، حسد کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر اب تم روزانہ کی بنیاد پر یہ نصیحت بھی کیا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے بس اس کا برا ہونا ہی کافی ہے۔